اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل. ویورز آج میں آپ سے جو بات کروں گا وہ ایک تو میں یہ بات کروں گا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتاتا رہا تھا کہ جلسے جلوس فلانا ڈنگائی جو بھی پی ڈی ایم والے کر رہے ہیں ان کو ہونا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا آپ نے عملی طور پہ آپ دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکلی نہیں ہے بلکہ غبارہ ہی پھٹ گیا ہے. یعنی کہ مولانا فضل الرحمان یہ جو پاکستان کے اندر جو زمین پہ اگر کوئی شیطان دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان. تو مولانا فضل الرحمان کی حالت اب یہ ہے کہ وہ منت ترلوں پہ اتر آیا ہے، اور یعنی کہ گورنمنٹ سے اب وہ کسی طریقے سے این آر او مانگنے کے چکر میں ان کی اپنی پارٹی کے اندر کس طرح کی بغاوت ہوئی ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ یعنی کہ آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ آپ چوروں کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ جمعیت علماء اسلام کا بیانیہ نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ویورز ایک پرانی ویڈیو ہے اس کی، سلیم صحافی کو یہ مولانا فضل الرحمان انٹرویو دے رہا تھا. اس کے اندر جب ختم نبوت بل جو اس نے نواز شریف کے ساتھ مل کے، اور اس نے بھی فضل الرحمان کے اس پہ سائن موجود ہیں، اس بل پہ مولانا فضل الرحمان کے سائن موجود ہیں. تو جب سلیم صحافی نے اس سے یہ سوال کہا کہ آپ اس بل کے اندر آپ شامل تھے تو اگر حکومت کی غلطی تھی تو آپ نے غلط ساتھ دیا تھا، تو کہتا ہے جی آپ اگلا سوال پوچھیں. یعنی کہ آپ ویورز اس سے اندازہ لگائیں کہ مولانا فضل الرحمان سے جب بھی پوچھا جائے، اگر کرپشن کے مسئلے پہ اس سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہیں، تو کہتا ہے جی یہ کرپشن میرا ایشو نہیں ہے. ختم نبوت کا اگر سوال پوچھا جائے تو کہتا ہے جی نیکسٹ سوال پوچھیں. اور اگر اس سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ زرداری کو اور نواز شریف کو چور ڈاکو لٹیرا کہتے تھے، تو کہتا تھا کہ یہ پلانٹڈ کوسچن ہے. یعنی کہ کسی سوال کا جواب دینا جو ایکچول سوال ہوتا ہے، یعنی کہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے سوالات اس سے پوچھیں. اب اگر کوئی صحافی اس سے یہ سوال پوچھ لے کہ جناب آپ اسمبلی سے باہر ہیں، تو کہتا ہے میں ملک اور قوم کے لیے باہر ہے. بھائی ملک اور قوم کے لیے جب 35 سال اندر تھے تو ملک اور قوم کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ایون کہ صرف 42 لاکھ کی لسی آپ نے ڈکاری ہے، یہ ایک احسان کیا ہے آپ نے قوم پہ کہ 42 لاکھ کی صرف آپ نے لسی ڈکاری. اس کے علاوہ آپ نے جو کیا ہے وہ اب آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. کتنی جائیدادیں اس شخص نے بے نامی قسم کی بنائی ہوئی ہیں کن کے ناموں کے اوپر. اور جب یہ وہ جو اثاثوں میں اپنی وہ ظاہر کی ہیں اس نے، وہ 2.5 لاکھ اور 4 لاکھ اور 5 لاکھ کا جو بنگلہ ظاہر کیا وہ اربوں روپے کے بنگلے ہیں، کروڑوں کے نہیں ہیں، وہ اربوں روپے کے بنگلے ہیں. تو اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو عالم ہوں گے وہ دین کو بیچ رہے ہوں گے، اور ان کا جو دین اور ایمان ہوگا وہ صرف پیسہ ہوگا، لیکن وہ ظاہری طور پہ عالم بنے ہوئے ہوں گے. تو اس کی جو بالکل جدید ترین شکل ہے اس ٹائم، وہ مولانا فضل الرحمان کی شکل کے اندر پاکستان میں دستیاب ہے، کہیں اور دستیاب ہو یا نہ ہو. پھر ان کا ایک اور وہ مولوی ہے وہ جو کہتا تھا کہ جناب میری بیوی نے کہا ہے کہ استعفیٰ لیے بغیر گھر نہیں آنا، نہیں تو میں تمہیں گھر میں نہیں داخل ہونے دوں گا. تو جب اس سے کوئی سوال پوچھتا ہے کسی ویسے تو پہلے تو میں ان اینکروں سے، ان لوگوں سے کہوں گا کہ اس قسم کے جائز شخص کو پلیز اپنے پروگرام میں نہیں بلایا کریں، کیونکہ بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. کہ اس کی جو مثالیں ہیں وہ اس قسم کی وہ مثالیں دیتا ہے کہ جو خواتین کے جسے کہتے ہیں کہ اینکر خواتین بھی ہوتی ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کو کیا ضرورت ہے کہ ایسے شخص کی آپ بات سنتی ہیں. یعنی کہ اس نے ایک مثال دی کہ جی بچہ جو ہوتا ہے وہ بھی 9 ماہ کے بعد باہر آتا ہے، تو اس لیے ابھی آپ کیا کہہ سکتے ہیں ہماری اس تحریک کو، تو اس کو ٹائم گزرنے دیں. تو یہ میں اس شخص کا نام میں آپ کو کیا لوں، یہ ہزارے کے سے تعلق رکھتا ہے گا اور نہایت ہی جاہل قسم کا یہ شخص ہے گا. تو بہرحال تو اس نے اس سے جب سوال پوچھا تو کہتا ہے نہیں جی آپ یہ کوشچن نہیں پوچھیں. اور تمام اینکروں کو وہ کہتا ہے، حالانکہ اینکروں سے اس نے بے عزتی بھی پچھلے پروگراموں میں کرائی، کہ وہ اس اینکر کو کہتا ہے کہ جناب آپ یہ سوال مت پوچھیں، آپ یہ سوال. اس نے کہا بھائی میں پوچھنے کا، اس نے صرف سوال کیا پوچھا تھا، اس نے سوال اینکر نے یہ پوچھا تھا کہ پی ڈی ایم میں کتنی پارٹیاں ہیں. کہتا سب کو پتا ہے. بھائی سب کو پتا ہے چھوڑو، آپ اپنی بات کرو، آپ سے سوال پوچھا کیوں. تو بہرحال اچھا ویورز یہ تو ہو گئی یہاں پہ اس کی مولانا فضل الرحمان کی اور اس کے حوالیوں کی باتیں، جو ان قریب مولانا فضل الرحمان شاید مولانا بھی نہ رہیں. اچھا دیکھیں احسان قوم پہ کیا کر رہے ہیں کہ میں چاہتا تو میں کسی مدرسے کے اندر بیٹھ کے جسے کہتے ہیں کہ
سکون حاصل کر سکتا تھا اور بس مطلب یہ کرتا، تبلیغ کرتا، لیکن میں ملک اور قوم کے لیے باہر آیا ہوں۔ بھائی آپ کون سے ملک اور قوم کے لیے باہر آئے؟ آپ نے پاکستان کے اندر جو پاکستان کا کم پڑھا لکھا طبقہ بلکہ جو بالکل ان پڑھ طبقہ ہے، اس کی شکل کے اندر آپ نے اس ملک کے اندر فساد برپا کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان بیچاروں کو دین کا تو پتہ ہے، ان کو قرآن شریف پڑھنے آتا ہے، عربی پڑھنے آتی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ ہمارے ساتھ یہ مولوی جو ہے کر کیا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنا میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے کہ یہ اب اپنی آخری اننگز بھی کھیل چکے ہیں، اور وہ جو لنڈے کے رستوں نے کہا تھا نا کہ حکومت کلین بولڈ بھی ہو گئی ہے، کیچ آؤٹ بھی ہو گئی ہے، سٹمپ بھی ہو گئی ہے، LBW بھی ہو گئی ہے، تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ کلین بولڈ کیا وہ اپنی آخری اننگز کے اندر اور کھیل چکے ہیں، اور آخری اننگز کے اندر اب ان کو اتنا شدید ان پہ دباؤ آ گیا ہے کہ شاید اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ گزر بھی جائیں، کیونکہ بہت افسوس ہے، ان کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے روزگاری کا جو ایک شخص ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے کہ جس کے پاس بے روزگار جب وہ ہوتا ہے اس کے پاس نوکری نہیں ہوتی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کی شکل ان بے روزگاروں سے اور ان فاقہ کشوں سے ملتی جلتی ہو گئی ہے۔ تو ویورز یہاں پہ میں بات کروں گا کہ شاہد خاقان عباسی کو ایک ریلیف مل گیا ہے، اور شاہد خاقان عباسی کا کچھ دن کے لیے نام جو ہے ECL سے نکال دیا گیا، اور وہ شاید جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ہو سکتا ہے وہ امریکہ کے لیے اڑان بھی بھر چکا ہو، کیونکہ یہ جو درانی صاحب نے جو ملاقات کی ہے کہ شہباز شریف سے اڈیالہ جو ہے وہ اس میں کوٹ لکھپت جیل کے اندر، اس کے اندر شہباز شریف منت ترلوں پہ پہلے اترا ہوا تھا، لیکن اس نے اب یہ کہا ہے کہ آپ مجھے باہر نکالیں، کسی طریقے سے میری بیل ہونے دیں، اس کے بعد جناب میں یہ جلسے جلوس یہ وہ، کیونکہ اس کو شہباز شریف کو بہرحال یہ پتا ہے کہ جلسے جلوسوں سے حکومت نہیں جا سکتی، اگر جلسے جلوسوں سے حکومت جاتی تو سب سے پہلے تو شہباز شریف کی جب وہ پنجاب اسمبلی کے اندر تھا اور یہ جب اس نے قتل عام کرایا تھا ان کا قادری صاحب کے لوگوں کا، تو اسی وقت اس کی حکومت چلی جاتی، کیونکہ پورے لاہور میں جلسے جلوس ریلیاں یہ وہ تقریباً بند ہو گیا تھا، لیکن یہ ان چیزوں سے حکومت نہیں جاتی۔ کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے مد مقابل بھی یہ تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں، تو جب ان کی حکومت نہیں گئی تو یہ والی حکومت کیسے جائے گی؟ اچھا یہاں پہ ایک اور بات میں بتا دوں، آج میں تھوڑا سا ایک ہٹ کے بھی آپ کو بات بتاؤں ویور، کہ یہ جو ان کا بیانیہ ایک چل رہا ہے کہ جناب ان کو کوئی خلائی مخلوق عمران خان کو لے کر آئیے۔ اگر خلائی مخلوق نے عمران خان کو لانا ہوتا، اگر خلائی مخلوق نے عمران خان کو لانا ہوتا تو وہ کبھی بھی اس پوزیشن کے اوپر عمران خان کو نہ لاتے، وہ کم سے کم 150-160 سیٹیں دلا کر لے کر آتے تاکہ ایک اسٹرانگ حکومت بنتی اور ان کا نام و نشان ہی اسمبلیوں سے مٹ جاتا۔ اس لیے یہ ایک بات ہے کہ یہ اس عوام کی توہین ہے کہ جس عوام نے ووٹ دے کے جس کو جنون کہتے ہیں، وہ جنون جو تھا عوام کے اندر اور وہ عمران خان کو لے آئے۔ یعنی کہ میں نے دیکھیں ویورز آپ کو ایک اپنی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ جو شخص خیبر پختونخوا سے کبھی بھی فاتح کی صورت کے اندر وہ ہندوستان کے اوپر یعنی کہ KPK کے راستے ہندوستان پہ حملہ آور ہوا ہے تو اس نے پورا ہندوستان قبضہ ضرور کیا ہے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں اس نے اپنی حکومت قائم کی ہے۔ تو یہی تاریخ اب دہرائی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا سے PTI کی حکومت چلتی ہے، پہلے ان کو صرف خیبر پختونخوا میں حکومت ملتی ہے پہلی دفعہ، دوسری دفعہ ان کو پاکستان میں بھی حکومت ملتی ہے اور پنجاب کی حکومت بھی وہ لے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد گلگت بلتستان بھی وہ فتح کر لیتے، اور جو آنے والے دنوں کی پیشن گوئی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جو لوگ ادھر سے آئے ہیں وہ ہمیشہ حکومت بنا گئے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے آزاد کشمیر کے الیکشن ہونے والے ہیں 2021 میں، وہاں پہ بھی PTI کی حکومت آ جائے گی، اور 2023 میں الیکشن ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ سندھ کے اندر بھی کافی سیٹیں یہ جو PTI یہ لے جائے گی۔ تو اس لیے عمران خان نے اپنی ترقی کا سفر جو ہے، جو ان کی پارٹی ہے، اس نے بالکل جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر موجودہ حکومت کے دور کے اندر 10 ڈیم جو ہیں وہ تکمیل کی طرف جا رہے ہیں اور بڑی سپیڈ سے بنائے جا رہے ہیں، یعنی کہ آنے والے دنوں میں خوشخبریاں یہ وہ چیزیں ہیں گی کہ جو لوگوں کو فی الحال نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن یہ 2021-22 کے بعد یہ نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک اور بات کریں،
کہ شاہد خاقان عباسی کی اور ان کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ شہباز شریف جو ہے کہ ریلیو لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ حکومت پاکستان نے اور عمران خان نے سیدھا کہہ دیا کہ میں ہر ایشو پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر میں بات نہیں کروں گا، میں کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے 3 بڑوں کا اجلاس ہوتا ہے اسلام آباد کے اندر، جس کے اندر باجوہ صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی اور عمران خان، یعنی کہ یہ تینوں بندوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے اندر بڑے سخت قسم کے فیصلے کرنے ہیں، اور اب جو ہے جسے کہتے ہیں کہ بات سے کوئی نہیں مانا تو لات سے ہر حال میں منوا لیا جائے گا، یعنی کہ دو ہی دیکھیں ویور، کوئی بھی دروازہ ہوتا ہے اس کو کھولنے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک کھولنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس دروازے کو ناک کرتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے لات مار کے کھولنا۔ تو اب یہ اسی اس پہ آ گئے کہ اگر یہ بات نہیں کرنا چاہتے تو یہ لات کھانا چاہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ ان کو بھی اتنا پتہ ہے کہ یہ لاتیں ہم ان کو پڑھنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے اندر بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ کس لیے ہو رہا ہے کہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا تھا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اس کے اندر $200 ملین پاکستان کے خزانے میں جمع ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے بجلی کے جو مختلف منصوبے ہیں، پن بجلی کے، وہ بھی چل رہے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کپڑے کی ایک زبردست قسم کی ڈیمانڈ پاکستان جو سوتی کپڑے میں کسی دور میں مشہور تھا، وہ پاکستان کو مل چکی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر ہم انشاءاللہ جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں تو یورپ کے اوپر جو ہے اس کے اندر پاکستانی کپڑا ہی دستیاب ہوگا، کیونکہ ابھی پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ گروتھ کر رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی گروتھ کر رہی ہے۔ ابھی بس یہاں پہ باتوں میں بات چل نکلی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی بہت اچھا کھیلی، اور میں یاد کریں آپ کو کہ جب میں نے یہ پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے تھے، اور میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ زرداری صاحب جو ہوتے ہیں ہمیشہ چھاتی سے لگا کے کارڈ کھیلتے ہیں، تو زرداری صاحب نے پتہ نہیں کون سا بدلہ لیا ہے کہ مولانا کو بھی ذلیل و خوار کرا دیا، مریم کو بھی ذلیل و خوار کرا دیا، نواز شریف کو بھی برطانیہ تک میں ذلیل و خوار کرا دیا، اور خود پتلی گلی سے نکل لیے۔ رانا ثناء اللہ نون لیگ کا جو یہ جو مریم صاحبہ ہیں ان کے ساتھ بڑا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ بڑے بھڑکے مارتا تھا، اب کہتا ہے کہ نہیں جی یہ جو ہے استعفے جو ہے یہ ابھی ہمارا آخری آپشن ہوگا، یعنی کہ، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ مارچ کے بعد، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ مینٹلی طور پہ یہ اب پتہ لگ گیا ہے کہ استعفوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات بتاؤں کہ 2 استعفے کسی طریقے سے قومی اسمبلی پہنچ گئے نون لیگ کے، تو وہ جو اسپیکر صاحب تھے انہوں نے فوری طور پہ کہا، انہوں نے کہا جناب دونوں بندے میرے سامنے حاضر ہوں، ریزن دیں اور استعفے قبول۔ اب ان کو اپنی وقتہ پڑا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے نہیں جی یہ تو جیلی استعفے ہیں، کسی اور نے بھیج دیے۔ بھائی تمہارے لیٹر ہیڈ کے اوپر استعفہ کیسے جیلی استعفہ ہے؟ یعنی کہ تم نے یہ نون لیگ کی حکومت سمجھی ہوئی ہے کہ ادھر سارے کام ہی جیلی ہوتے تھے تو یہ بھی جیلی ہوگا، تو ایسے نہیں ہوگا۔ یہ عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ چکی ہے، اور گو سلو کی پوزیشن پہ ہے، یعنی کہ احتساب کو جس اسپیڈ سے ہونا تھا اس اسپیڈ سے نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی ان کو یہ سمجھ آ چکا ہے کہ اب ان کی دالیں نہیں گل رہی، بالکل نہیں گل رہی، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ یہ جو ایک بلیک میلنگ کرتے تھے اور یہ کرتے تھے، اور وہ اب ان کی بلیک میلنگیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب بن گئے، اور شیخ رشید انہی کا کھلاڑی ہے، انہی کی ٹیم کے اندر 11ویں وہ فرسٹ 11 کے اندر ہوتا تھا، کبھی وفاقی وزیر ریلوے ہوتا تھا، کبھی اطلاعات، کبھی نشریات، کبھی کس کا، تو وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، اور وہ ان کو صحیح سمت کے اندر لے جائے گا۔ تو جسے کہتے ہیں کہ ان کی والیوم بھی اس نے ڈاؤن کر دی ہے آنے کے بعد۔ یہاں پہ میں ایک آخری خبر آپ کو دیتا چلوں کہ ایک تو آپ کو پتا ہوگا، کہ اگر نہیں پتا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اسرائیل کی جو کابینہ ہے وہ ڈسٹرائر ہو چکی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ اپنا جو فائننس بل تھا وہ منظور نہیں کروا سکے۔ دوسری طرف سعودی عرب نے پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیک دی، اور سعودی عرب نے وہ جو ایک بیانیہ چل رہا تھا کہ نواز شریف کو لے آئیں گے، پرنس جو تھا وہ اپنا جہاز بھی بھیجنے کے لیے تیار تھا، وہ بھی گھٹنے ٹیک گیا، اور اس نے کہا جناب ہم حکومت پاکستان کو جانتے ہیں، ہم کسی شخصیت کو ہم نہیں جانتے۔ اور آخری خبر میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، ادھر سکھوں نے ان کی ناک میں دم کر دیا ہے، اور میں اپنی ایک بہت پرانی ویڈیو کے اندر ایک بات کہی تھی کہ ہم انڈیا کے پڑوسی ہیں،
ہم نے بہت اچھی کی کہ بہت یعنی کہ ہم نے کوششیں کی، 70 سال سے ہم نے زخم برداشت کیے، اپنے کچھ علاقے کھو دیے، ہم نے اپنا آدھا پاکستان کھو دیا، ہمارے کچھ علاقوں پہ انڈیا نے قبضہ کیا، لیکن اب سوچتے تھے کہ شاید یہ اچھا پڑوسی بن جائے، تو اب پڑوسی چینج کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو مجھے آئندہ 2 سے 3 سال کے اندر لگ رہا ہے کہ انڈیا ہمارا پڑوسی نہیں رہے گا، بلکہ ہمارے پڑوس کے اندر ایک نیا ملک ابھرے گا جس کا نام خالستان ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اجازت چاہنے سے پہلے وہی 2 الفاظ، ایک ان اخوانیوں کو اس ملک سے جانا چاہیے اور خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔